السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، آپ کے کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خوش ہیں؟ طبیعت مزاج کیسے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ آپ کے کچن گارڈن میں اگر مرچیں لگی ہوئی ہیں یا نہیں بھی لگی ہوئی، آپ بازار سے لے کر آتے ہیں پکانے کے لیے، تو اس کے اندر سے آپ نے ایک مرچ لینی ہے اور اس مرچ سے آپ نے نئی پنیری کیسے تیار کرنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، تو وہ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ مرچیں لگے ہوئی ہیں اور یہ مرچیں ابھی اختتام کی طرف گامزن ہے۔ کوئی مرچ آپ کو یہاں پہ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری مرچیں لگی ہوئی ہیں، ادھر بھی ہیں اور یہ میرے بیک سائڈ کے اندر بھی ہیں۔ تو آپ نے محترم ایک مرچ لے لینی ہے وہاں سے، بالکل ایسے یہ سرخ رنگ کی مرچ لے لیں جو پکی ہوئی ہو، اس کا بیج کیونکہ ذرا تیار ہوتا ہے۔ تو آئیے ذرا اس کو آپ نے کیسے لگانا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ میرے دوستوں، اس مرچ کو آپ نے کیسے لگانا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو پرچے ہیں، یہ پنیری میں نے پہلے لگائی تھی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ان کی گروتھ بہترین طریقے سے ہوئی ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، یہاں پہ یہ ابھی کچھ لگی ہوئی ہیں اور کچھ نیچے سے ابھی چھوٹی چھوٹی اور بھی نکل رہی ہیں۔ تو یہ مرچیں آپ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو لگانا ہے، اس طرح سے انشاءاللہ آپ کی پنیری نکل آئے گی۔ یہ جو آپ نے مرچ لی ہے، اس کو آپ نے کٹ کر لینا ہے۔ کٹ اس طریقے سے کرنا ہے کہ یہ جو بیج نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ ٹوٹے نہیں، ان کو چھری یا دانتری یا جس چیز سے آپ اس کو توڑتے ہیں تو یہ بیج آپ کے ڈیمیج نہیں ہونے چاہیے۔ تو آپ نے اس طریقے سے مٹی بھل والی تیار کر لینی ہے، بالکل باریک، نرم، ملائم ہو، زرخیز ہو۔ اس کے اندر تھوڑا سا آپ 20% پرانا گوبر ڈال لیں تو پھر کیا بات ہے جناب، جلدی پھر یہ گروتھ کرتی ہے، اس کے بیج جلدی اگاتے ہیں۔ تو مٹی آپ نے بالکل نرم ملائم تیار کرنی ہے۔ یہ جو بال والی مٹی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ دیکھ لیجیے، بالکل کیا بات ہے جناب، بالکل نرم ہے۔ تو بیج آپ نے اس طریقے سے جتنی بھی جگہ ہے یا جتنی بھی آپ مرچیں پنیری لگانا چاہتے ہیں، زیادہ 2 مرچوں کی 3 کے بیج لینا چاہتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ نے ان کو سپرنکل کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے محترم یہاں سے بھی تھوڑی سی مٹی لینی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ تھوڑا سا ایسے ہی ہلکی اس کے اوپر تھوڑا سا بریک چھٹا لگا دینا ہے، تاکہ بیج تھوڑے سے نا 1-2 انچ جو زیادہ یا سینٹی میٹر سمجھ لیں کہ تھوڑا سا آپ وہ چھٹا جو کہتے ہیں نا برورا کر دیں تھوڑا سا اوپر سے۔ اس کے آپ نے پانی کیسے دینا، پانی آپ نے اس کو ہمیشہ شاور کے ساتھ دینا ہے۔ شاور کے ساتھ آپ پانی دیں گے تو انشاءاللہ یہ بیج ایک ہی جگہ پہ رہیں گے اور ایک جگہ اکٹھے بھی نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ شاور کے ساتھ دیں گے تو پھر یہ بیج زیادہ نیچے بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ جب زیادہ نیچے چلے جاتے ہیں تو پھر ان کا خطرہ ہوتا ہے کہ شاید نہ ہو۔ لیکن جب اوپر رہیں گے، اوپر ان کو دھوپ بھی اچھے طریقے سے ملے گی۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، آپ نے ان کو وہاں پہ لگانا جہاں پہ دھوپ زیادہ ہو، کیونکہ ابھی آنے والے دنوں میں دھوپ کم ہوگی، تو جتنی ان کو دھوپ ملے گی زیادہ فل سنی یعنی فل دھوپ ان کو ملے گی تو پھر ان کی گروتھ اچھی ہوتی ہے۔ تو پھر آپ نے ان کو منتقل کب کرنا ہے، جیسے کہ آپ کو میری پنیری نظر آ رہی ہے، کم از کم 2-2.5 انچ تک بھی کچھ پودے ہیں۔ جب آپ کے پودے 6 انچ کے ہو جائیں، 5 سے 6 انچ کے ہو جائیں، تو پھر آپ ان پودوں کو منتقل کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہلدی کے پودے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ تو بڑے ہیں، جب یہ سمجھ لیں کہ اتنا ہو گیا، یا جو آپ کی بڑی انگلی ہے اس سے لے کے آدھے ہاتھ تک یہاں تک آ جائے، تو پھر آپ ان کو 5 سے 6 انچ کا ہو جائے تو پھر آپ ان کو علیحدہ گملوں کے اندر یا علیحدہ جگہ کے اندر آپ ان کو منتقل کرنا چاہیں تو منتقل کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو بھائی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیے، ویڈیو کو لائک شیئر بھی کر دیے تاکہ لوگوں کو بھی اور بھی فائدہ ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔